بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام ترمذی کے قول حدیث حسن صحیح کا مطلب، امام ترمذی جو ہے جب حدیث بیان کرتے ہیں تو حدیث کے بعد حدیث کا جو مقام و مرتبہ ہے محدثین کے نزدیک وہ بیان کرتے ہیں، تو وہ کبھی تو یوں کہتے ہیں کہ ھذا حدیث صحیح، کبھی کہتے ہیں ھذا حدیث حسن، اور کبھی یوں کہتے ہیں ھذا حدیث حسن صحیح۔ کبھی تو ایک صفت بیان کرتے ہیں صحیح۔ اب صحیح جب کہیں گے تو اس پہ صحیح کی تعریف سچی آتی ہے کہ سارے راوی جو متصل سند ہو، جس کے سارے راوی عادل ہو، ضابط ہو، شاذ نہ ہو، معلل نہ ہو۔ اور حسن اگر ہو تو وہ ہے جس میں راوی کے ضبط میں کمی ہو۔ تو جب دونوں صفات بیان کرتے ہیں وہ کہ ھذا حدیث حسن صحیح، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے وہ بیان کرنے لگے اب۔ بظاہر یہ ایک مشکل ہے کیونکہ اس میں دو نقیضیں جمع، نقیض مانا دو مخالف صفات۔ صحیح کیا ہے جس میں سارے راوی کیا ہوں، جو جس صفت میں اختلاف ہوتا ہے وہ کیا ضابط ہو سارے، صحیح میں متصل سند و عادل وہ تو ہے ہی ہے، تو کیا ہو سارے راوی کیا ہو ضابط ہو۔ تو حسن کیا جس میں راوی کے ضبط میں کچھ کمی ہو، باقی صفات تو پائی جائے لیکن ضبط میں کمی ہو۔ صحیح وہ ہوتی ہے جس کے راوی تام و ضبط ہو، حسن وہ ہوتی ہے جس کے راویوں کے ضبط میں کمی ہو۔ تو یہ دو مخالف چیزیں، مخالف صفات جمع ہو گئیں، تو یہ ایک حدیث میں کیسے جمع ہو سکتی ہے کہ اس کے راوی جو ہے وہ متصل سند بھی ہو، ضابط بھی ہو اور ضابط نہ بھی ہو۔ صحیح ہونے کا مطلب کیا ہے کہ اس کے راوی، اور حسن ہونے کا معنی کیا اس کے راوی ضابط نہ ہو۔ تو ایک حدیث کے راوی ضابط ہوں بھی اور نہ بھی ہو، تو دونوں نقیضیں، دو مخالف صفات کیسے جمع ہو سکتی ہے؟ کیونکہ حسن صحیح سے کم درجہ میں کم ہے، تو ان کے درمیان فرق مراتب کے باوجود انہیں کیسے جمع کیا گیا ہے؟ جب ان دونوں حدیثوں میں مرتبہ کا فرق ہے، مقام کا فرق ہے، صحیح کا مرتبہ زیادہ ہے اور حسن کا اس سے کم ہے، تو فرق مراتب کے باوجود ان کو جمع کیسے کیا گیا ہے؟ اس عبارت سے امام ترمذی کے مقصود اور مراد، امام ترمذی کا مقصد کیا اور اس سے ان کی مراد کیا ہوتی ہے، اس کے بارے میں علماء نے متعدد جواب دیے ہیں۔ سب سے بہتر جواب وہ ہے جو حافظ ابن حجر عسقلانی کا ہے، اور یہی امام سیوطی نے اسی جواب کو اختیار کیا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر حدیث کی دو یا دو سے زیادہ سندیں ہوں تو مطلب یہ ہوگا کہ ایک سند کے اعتبار سے حدیث حسن ہے، دوسری سند کے اعتبار سے صحیح ہے۔ جس حدیث کو امام ترمذی فرما رہے ہیں کہ حسن صحیح، تو اس حدیث کی سندیں ہوں گی دو، ایک حدیث کے ایک سند کے لحاظ سے صحیح ہے وہ کہ اس کے سارے راوی جو ہے وہ ضابط ہے، اور ایک سند کے اعتبار سے کسی ایک راوی میں ضابط کی کمی ہو سکتی ہے، اس لیے انہوں نے جب اس حدیث کو ایک مرتبہ بیان کیا اسے کہا کہ ھذا حدیث حسن صحیح، بھائی ایک صحیح سند سے روایت ہے اور ایک سند حسن سے روایت ہے۔ اگر اس کی صرف ایک ہی سند ہو تو معنی یہ ہوگا کہ یہ ایک جماعت کے نزدیک حسن ہے اور دوسری جماعت کے نزدیک صحیح ہے۔ اگر تو حدیث کی ہو سندیں دو تو پھر حدیث حسن صحیح ان کا کیا معنی ہے؟ ایک سند کے لحاظ سے وہ حدیث حسن ہے، دوسری سند کے لحاظ سے صحیح ہے۔ اور اگر سند ہی ایک ہو تو پھر اس کو حسن صحیح کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوگا، حسن صحیح کہنے کا معنی یہ ہوگا کہ محدثین کی ایک جماعت نے اس کو حسن کہا ہے اور دوسری جماعت نے، باقی محدثین نے اس کو صحیح کہا ہے۔ گویا کہ قائل اس اختلاف کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہے کہ اس حدیث کو صحیح یا حسن کہنے میں علماء حدیث کا اختلاف ہے۔ قائل کہنے والا وہ کون ہے؟ امام ترمذی۔ گویا کہ قائل کہنے والا، بات کرنے والا یعنی امام ترمذی اس بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ اس حدیث کو بعض علماء نے حسن کہا ہے، بعض نے صحیح کہا ہے، اس میں اس کو حسن اور صحیح کہنے میں علماء کا اختلاف ہے، یا پھر اس قائل کے نزدیک ان میں سے کوئی قول راجح نہیں ہے۔ یا تو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس حدیث میں محدثین کا اختلاف ہے، بعض نے اس کو صحیح کہا اور بعض نے، اور ساتھ یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ کسی نے حسن کسی نے صحیح کہا ہے، تو ان میں سے ترجیح کس کو ہے، کس کے قول کو ترجیح دینی ہے، وہ ہم نے ترجیح نہیں دی، بس دونوں کی بات ذکر کر دی ہے، دونوں طرح کے محدثین کی، مجتہدین کی، کہ کسی نے اس کو حسن کہا کسی نے اس کو، تو دونوں کے قول ذکر کر دی، ان میں سے کسی کو ہم نے ترجیح نہیں دی۔ امام بغوی کی مصابیح میں احادیث کی تقسیم، آپ نے کتاب دیکھی ہے مشکوٰۃ المصابیح؟
کسی نے لکھی؟ کہاں لکھی؟ یہ جو کتاب ہے مشکات المصابیح جو ہے، یہ امام محی السنہ امام محمد بغوی کی کتاب ہے۔ انہوں نے حدیثیں جمع کی اس میں۔ انہوں نے حدیثیں کہاں سے لی ہیں؟ صحیح بخاری سے، صحیح مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، موطا امام مالک، اور سنن دارمی، سنن بہقی اور دارقطنی، تقریباً 10 یا 11 حدیث کی کتابوں سے انہوں نے حدیثیں جمع کی ہیں۔ انہوں نے اس طرح کیا کہ صحیح بخاری میں مثلا ایک حدیث آپ نے بھی پڑھا، مقررات ہیں، اس میں ایک حدیث جو ہے وہ کئی سندوں سے روایت ہے، تو انہوں نے اس طرح کیا کہ حدیث کی سند کو حذف کر دیا، صرف صحابی کا نام لکھا، کیونکہ سند میں راویوں پہ بحث امام بخاری کر چکے ہیں۔ ان کے ہاں جب وہ وہاں حدیث بیان ہو گئی تو ان کے ہاں جو حدیث کی سند آ گئی ہے تو اس راویوں پہ جس نے وہاں سند دیکھنی ہوگی وہ سند دیکھ لے گا، سب کو ایک ایک دو نا، تو جس نے سند دیکھنی ہوگی وہاں سے دیکھ لے گا۔ اب انہوں نے یہ کیا کہ امام بغوی نے کہ انہوں نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیثیں لی، مثلا کتاب العلم ہے، کتاب الایمان ہے، کتاب الایمان پہ بخاری اور مسلم کی حدیثیں لی، ایک باب بیان کیا کتاب الایمان، اس میں ایک باب میں بخاری اور مسلم کی حدیثیں بیان کی، آگے اس میں دوسری فصل بنائی، اس میں جامع ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، ان چاروں کی حدیثیں بیان کی۔ 2 فصلیں انہوں نے ہر باب میں بنا دی، لیکن حدیثیں انہوں نے خود ان کتابوں سے، ان محدثین سے لی، ان کی کتابوں سے لی۔ اب ان کے بعد یہ المصابیح میں یہ کام تھا امام بغوی کا۔ پھر اس پر ایک اور بزرگ آئے، ان کا نام ہے حضرت شیخ عبداللہ، نام ان کا لکھا ہوا مجھے صاحب، انہوں نے یہ کیا اسی باب کے متعلق اور کتابوں میں، جیسے موطا شریف ہے، موطا امام مالک ہے، سنن دارقطنی ہے، سنن دارمی ہے، سنن بہقی ہے، ان کتابوں کی حدیثیں اسی باب کے متعلق جو ہے نا وہ ہر باب میں ملا دی۔ ہر باب میں پہلے انہوں نے 2 فصلیں بنائی تھی، فصل اول میں بخاری اور مسلم کی حدیثیں، فصل ثانی میں ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ کی حدیثیں۔ انہوں نے یہ کیا کہ ہر باب میں ایک تیسری فصل ذکر کر دی، جس میں انہوں نے باقی ان 4-5 کتابوں کی جن کے میں نے نام بتائے ہیں، ان کتابوں کی حدیثیں اس کے متعلق جمع کر دی بغیر سند، اسی انداز میں اس طرح انہوں نے بیان کی تھی۔ اس طرح یہ 650 صفحے کی تقریباً کتاب ہے، اور یہ ان تمام کتابوں کا سمجھ لے کہ مجموعہ ہے۔ جس نے یہ پڑھ لی تو ان کتابوں کا خلاصہ اس نے پڑھ لیا، ان کی احادیث کا مطالعہ اس نے کر لیا، سند اس میں نہیں ہے، بس صحابی کے نام سے شروع کرتے ہیں، رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا آگے حدیث ہے، آخر میں نام لکھ دیتے ہیں، رواہ مسلم، رواہ البخاری، رواہ ترمذی، رواہ ابو داؤد، اس طرح سے محدثین کے نام دے دیتے ہیں۔ یہ ہے مشکات، اور یہ جو آپ کے پاس کتاب ہے یہ عربی میں اس کی 11 جلدوں میں اس کی شرح ہے عربی میں، تو یہ ہمیں استاد صاحب نے پڑھائی تھی، یہ اصل کتاب بھی، یہ اس کتاب کی بھی زیارت کر لیں، اور یہ 11 جلدوں میں شرح جو ہے یہ 1 سال میں، باقی سبق بھی سارے پڑھتے تھے، بتائیں سمجھو یہی پڑھتے رہتے تھے، 1 گھنٹہ اس کا سبق ہوتا رہا، 1 سال میں ہم نے مکمل کی تھی مشکات شریف سے۔ حدیثی عن فلانی، حدیثی زنان عمران ابن حسین، الفصل اول بتایا نا آپ کو، ہر باب میں جو فصل اول اس میں دیکھ کے پہلے حدیث کے آخر میں کیا لکھا ہے، رواہ مسلم، رواہ البخاری ہو۔ کبھی بھی حدیث پاک کا صرف آپ ترجمہ نہیں پڑھیں گے، یہ لوگ لیے پھرتے ہیں نا فلانی ایپ ہے جی 300 وہ کیا اسلام 360 اور فلان ہے، اس میں حدیث کی کتابیں اس نے جمع کر دی ہیں، اس نے حدیث کی کتابوں کا ترجمہ اس نے جمع کیا ہے۔ صرف ترجمہ حدیث پڑھنے سے آپ ہو سکتا ہے آپ گمراہ ہو جائیں، اور لوگ ہوئے گمراہ اس کی وجہ سے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ایک حدیث پاک پڑھیں گے، مثلا موطا میں آپ نے حدیث پڑھی ہوگی، ایک حدیث کا معنی اور ہے، اگلی حدیث کا ترجمہ اس کا بالکل مخالف ہے۔ جس نے صرف ترجمہ پڑھا ہے، استاد کے پاس حدیث نہیں پڑھی، یا جو شارحین حدیث ہیں، شرح کی، یہ بھی ہمارے استاد ہی ہیں، انہوں نے حدیث کی وضاحت کی، ہمیں بتایا، جب تک ان کو نہیں پڑھیں گے تو آپ کو حدیث کا معنی سمجھ نہیں آئے گا، آپ یہ سمجھیں گے کہ حدیثیں ایک دوسرے کے مخالف ہیں، حدیثیں ایک دوسرے سے ٹکرا رہی ہیں، ہم کس پہ عمل کریں کس کو چھوڑ دیں۔ اسی وجہ سے بر صغیر میں ایک فتنہ ہوا، ایک بلکہ برا فرقہ ہوا، جسے فتنہ جو منکرین حدیث ہوئے، فتنہ انکار حدیث، یہ جو آپ پڑھتے ہیں نا سنت خلیل الانام پیر صاحب کی کتاب ہے، یہ انہوں نے انہی منکرین حدیث کے رد میں لکھی ہے کہ حدیث پاک کا، حدیث جو ہے قرآن کی شارح ہے، قرآن کی شرح کرتی ہے، رسول اللہ علیہ السلام کا ایک عمل امت کے لیے دلیل ہے، اس لیے، اور یہ جو ان کا اعتراض تھا، بعد نے یہ کہا کہ حدیث تو پہلے زمانوں میں لکھی نہیں گئی، 3 صدی ہجری میں حدیثیں لکھی گئی ہیں، تو وہ تو پھر ان میں تبدیلیاں ہو گئی ہوں گی، لوگوں نے اپنی طرف سے باتیں کر دی، اس لیے ہمارے پاس قرآن کافی نہیں ہے، حدیث کی کیا ضرورت ہے۔ اور مفتی صاحب نے ایک دن فرمایا کہ مفتی منیب الرحمان صاحب نے کہتے ہیں کہ بڑے کسی میں کانفرنس میں تھا، کوئی بڑی
پڑھا لکھا کا آدمی تھا، ڈاکٹر تھا، تو میرے پاس آیا تو کہتا ہے مولانا صاحب کتنی آسان بات ہے، بندہ صرف قرآن کو لے لے بس، کیا ضرورت ہے حدیث میں، نہ حدیث کو لیں نہ حدیث میں اختلاف رہے گا، نہ آپ میں اختلاف رہے گا، حدیث کی وجہ سے اختلاف ہے۔ تو مفتی صاحب کہتے ہیں میں نے کہا آپ بڑی میٹھی گولی دے رہے ہیں اور بڑے میٹھے انداز میں دے رہے ہیں، لیکن کیوں چھوڑ دیں جب قرآن نے کہا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، قرآن نے کہا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، رسول کی اطاعت کا کیا مطلب ہے؟ اطیعوا اللہ کا مطلب تو قرآن ہو گیا، اور اطیعوا الرسول کا مطلب رسول اللہ کی اطاعت کریں۔ رسول اللہ کی اطاعت کہاں سے ملے گی؟ سنت سے ملے گی، اور سنت کہاں سے آئی ہے؟ صحابہ سے، تو سنت کو بھی عمل کرنا پڑے گا، رسول اللہ کی اطاعت کریں گے تو پھر صحابہ کو بھی ماننا پڑے گا اور حضور کی سنت کو بھی ماننا پڑے گا، تو پھر قرآن کی سمجھ آئے گی۔ تو پیر صاحب نے یہ ان کے رات میں لکھی ہے، اور جب میں پڑھتے تھے ایم اے میں پڑھتے تھے الازہر شریف میں، تو اس وقت انہوں نے لکھی ہے یہ سنت خیر الانام جو ہے منکرین حدیث کے رات میں۔ تو اس وجہ سے جب صرف ترجمہ پڑھیں گے تو حدیث کی سمجھ نہیں آئے گی، تو کہیں گے جی حدیث سمجھ نہیں آ رہی، اس لیے جب بھی حدیث پڑھیں تو حدیث کے اشارے کو پڑھیں۔ شارح حدیث جنہوں نے محدثین نے کام کیے، محنت کی حدیث پہ، جنہوں نے پہلے جو پچھلی صدیوں میں شرح کرتے آئے ہیں، اب کوئی بھی اس زمانے میں شرح لکھے گا تو جو پہلے جو شرح کرتے آئے ہیں، جنہوں نے عربی شروعات ہیں جن کی یا فارسی میں جن لوگوں نے کی، ان کو پڑھیں گے، ان کا خلاصہ اپنی کتابوں میں بیان کریں گے۔ تو جو پہلے لوگ تھے ظاہر جنہوں نے 800 سال 1000 سال پہلے جنہوں نے حدیث کی شرح لکھی ہے، ظاہر وہ بڑے عالم تھے، اور ان کی کتابیں یہ جو کتاب، یہ جو شرح میں نے آپ کو دی ہے، یہ سن 1050 یا 1052 میں 1052 ہجری میں ان کا وصال ہے۔ شیخ ملا علی قاری بہت بڑے عالم ہوئے حدیث کے، حنفی عالم ہیں، تو انہوں نے اس پہ کام کیا۔ تو اس طرح کے جو محدثین ہیں جنہوں نے حدیث پہ جنہیں ملکہ حاصل تھا، جنہوں نے حدیث کو ذخیرہ حدیث کو اپنے اندر جمع کیا ہوا تھا، ان لوگوں کو وہ جو حدیث کا معنی بیان کریں گے تو وہ پھر ایسا معنی ہوگا کہ وہ تمام حدیث ان کے سامنے ہوتی ہے کہ یہ جو حدیث کا میں معنی بیان کر رہا ہوں کسی حدیث سے ٹکراتا نہ ہو، کسی حدیث کے مخالف نہ ہو۔ اس طرح سے پھر حدیث میں تعویل کرتے، آپ نے اصول فقہ میں تعویل پڑھیں گے، آپ تعویل یہ ہوتی ہے لفظ کا ظاہری معنی چھوڑ کر کو اور معنی مراد لینا۔ تو یہ تعویل حدیث میں کیا کرنی ہے، اس کا معنی کیا مراد لینا، یہ شارحین حدیث بتاتے ہیں۔ اس کے بغیر صرف ترجمہ پڑھنے سے حدیث نہیں آتی، اس لیے مشکات شریف صاحب کو پڑھنی چاہیے، اس کو ہمیشہ ساری زندگی اس کو مطالعے میں رکھے۔ مجھے 20 سال ہو گئے اس کو پڑھتے ہوئے، اور ہر روز صبح سبق پڑھاتا ہوں، صبح نماز کے بعد، آج کل پڑھاتا ہوں سردیوں میں نماز سے پہلے پڑھاتا ہوں۔ تو یہ اس حدیث سے بس ایک تو حدیث کا دہرائی ہوتی رہتی ہے حدیث کی، اور دوسرا چلو اور تو کام ہم کر سکیں یا نہ کر سکیں، چلو حدیث کی تلاوت ہو گئی، حدیث کی دہرائی ہو گئی، اور حدیث کا علم جو ہے شارحین حدیث کو پھر جو ہمارے نصاب میں یہ نہیں ہے، اس کتاب کے یہ جو آپ کے پاس وہ عربی کتاب ہے، اس کے 40 صفحے ہمارے نصاب میں، اور اس کتاب کے جو صفحے ہیں وہ 650 ہیں، تو اس کی آدھی میں عربی شرح پڑھاتا ہوں، بعض کو جو عربی شرح پڑھ سکتے ہیں عربی پڑھاتا ہوں، اور باقی کچھ اردو شرح سے خود پڑھتے ہیں، اس طرح سے ان کو مکمل کروا کے پھر دورہ حدیث شروع کرتے ہیں۔ حدیث میں پھر دورہ حدیث میں بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ شریف، 3 کتابیں تو ویسے ان کے کورس میں بخاری، مسلم اور ترمذی شریف جو ہے، تو باقی ابو داؤد، نسائی اور ابن ماجہ شریف جو ہے وہ ان کو اس کے علاوہ پڑھا دیتا ہوں کہ خود اس کا مطالعہ کریں۔ جب یہ ایک دفعہ انہیں پڑھا دی ایک کتاب تو پھر باقی اس کے ترجمے سے پڑھ لیں۔ اس طرح سے کوشش کرتے ہیں کہ سیاہ ستہ شریف جو ہے، 6 جو حدیث کی سیاہ ستہ جو ہے یہ سب نے پڑھی ہوئی ہو، تو اس طرح سے آپ کو بھی دورہ حدیث میں پڑھنی چاہیے۔ یہ بندہ فارغ نہیں ہو جاتا اس سے پڑھ کے، اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اس کے پڑھنے کا کہ آگے آپ حدیث کا مزید مطالعہ کریں۔ آپ کو 4-5 باب بخاری شریف میں آپ پڑھیں گے، ترمذی شریف کے اتنے پڑھیں گے، مسلم شریف کے اتنے پڑھیں گے، تو وہ نصاب تو بنایا جاتا ہے ضرورت کے مطابق کہ لوگ کتنی دیر پڑھ سکتے ہیں، کتنا ٹائم دے سکتے ہیں، ورنہ تو حدیث میں آگے پڑھتے جائیں، مطالعہ کرتے جائیں تو حدیث میں صرف بخاری شریف کی شرح جو علامہ سعیدی نے کی ہے آپ کی لائبریری میں 16 جلدیں کہ اس کی پڑھی ہوئی ہیں، مسلم شریف کی 7 جلدیں، وہی پڑھیں تو زندگی بندی گزر جاتی ہے، اور وہ جو 7 جلدیں وہ ہم نے 4 مہینوں میں پڑھی تھی، اور یہ ہم نے 11 جلدیں جو ہیں وہ 1 سال میں پڑھی۔ امام بغوی کی مصابیح، یہ اصل میں کتاب تھی مصابیح، جب اس پر علامہ خطیب تبریزی نے جب تیسری فصل زیادہ کی اس میں حدیثیں بڑھائیں تو انہوں نے اس کا نام رکھ دیا مشکات المصابیح۔ مشکات، مصابیح کسے کہتے ہیں؟ چراغوں کہتے ہیں۔ مشکات کسے کہتے ہیں؟ یہ پرانے زمانے میں آپ وہ جو یہ جو کمروں میں جو بنے ہوتے ہیں جہاں پہ لالٹین رکھتے ہیں، چھوٹے چھوٹے جالے بنے ہوئے ہیں، اس کو مشکات کہتے ہیں جی، لالٹین رکھنے کی جگہ جو ہے، تو اس کو مشکات المصابیح کیا کہا کہ یہ چراغوں کے رکھنے کا یہ طاق ہے،
انہوں نے نام اس کا مشکات المصابیح رکھ دیا۔ امام بغوی نے اپنی کتاب المصابیح اپنی ایک خاص اصطلاح استعمال کی ہے، اس طرح کہ وہ صحیح ہیں یا ان میں سے کسی ایک کی حدیث کی طرف اپنی اصطلاح صحیح کے ساتھ اشارہ کرتے ہیں۔ امام بغوی نے جو حدیث لی ہو صحیح مسلم سے یا صحیح بخاری سے، اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے وہ لکھ دیتے ہیں کہ صحیح، ان کا صرف لفظ لکھ دیتے ہیں، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی ہے۔ اور سنن اربع کی حدیث کی طرف اپنی خاص اصطلاح حسن کے ساتھ اشارہ کرتے ہیں۔ سنن اربع کون ہے؟ بخاری کے مسلم کے علاوہ باقی چار، جامع ترمذی، سنن ابو داؤد، سنن ابن ماجہ اور سنن ابی داؤد، سنن نسائی، ان چاروں کو کہتے ہیں سنن اربع۔ یعنی وہ امام بغوی جو ہے جب بخاری مسلم کی حدیث لاتے ہیں اس کے ساتھ کیا لکھتے ہیں؟ صحیح، اور سنن اربع کی حدیث لاتے ہیں اس کے ساتھ کیا لکھتے ہیں؟ حسن۔ یہ ایک ایسا اسلوب ہے، ایسا انداز ہے جو محدثین کی عام اصطلاح کے مطابق نہیں ہے۔ ان کا یہ طریقہ جو ہے عام محدثین سے الگ ہے، انہوں نے اپنا طریقہ اختیار کیا، کیونکہ سنن اربع جو ہے ان میں صرف حسن حدیثیں نہیں ہیں، ان میں صحیح بھی ہے، حسن بھی ہے، ضعیف بھی ہے اور منکر حدیث بھی ہے۔ اس وجہ سے ابن صلاح اور امام نووی نے لوگوں کو تنبیہ کی ہے اور لوگوں کو بتایا ہے کہ یہ اس میں ساری حدیثیں حسن نہیں ہے، اس میں ابو داؤد، نسائی، ترمذی میں۔ لہٰذا مصابیح کتاب پڑھنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ اس کو اس بات کا علم ہو، جو ان کی کتاب المصابیح میں صحیح اور حسن کی تقسیم امام بغوی نے کی ہے، تو انہیں پتہ ہو کہ صحیح جہاں وہ کہتے ہیں وہاں صرف ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ صحیح بخاری اور مسلم میں حدیث آئی ہے، جہاں وہ حسن کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ باقی چار کتابوں میں حدیثیں آئی ہیں۔ اس کا مطلب وہ نہیں ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے، وہ جو صحیح کی تعریف ہم نے پیچھے پڑھی ہے، اور یا حدیث حسن ہے تو وہ حسن کی تعریف وہاں مراد نہیں ہوتی ہے۔